اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 16 ہے. پچھلی آیت میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا وہ یہی کہ یعنی وہ تمہاری عورتیں جو ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کوئی بھی ہے جو عورتیں بدکاری کریں، ان پر اپنوں میں سے 4 گواہ لے کر آؤ. شواہد 4 گواہ لے کر آؤ، اور اگر گواہی مل گئی دے دیں یہ لوگ تو انہیں گھروں میں بند کر دو، اور یہاں تک کہ موت آ جائے یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کر دے. تو یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ آیت جو ہے اس زمانے میں تھی، ابتدائے اسلام میں ہے نا. بعد میں جو ہے یعنی حکم جو ہے بدل گیا کہ 100 کوڑے اور سنسار جو ہے، جو کہ ہم بتا چکے آپ کو. آج آپ کے سامنے جو ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہا ان اللہ کان توابا رحیما. تم سے جو آدمی، تم میں سے جو آدمی بھی بدکاری کرے ہے نا، انہیں اذیت دو. واللذان استعمال کیا، 2 لوگ، دونوں میں سے کوئی بھی ہے نا، انہیں اذیت دو. پھر اگر توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، مسئلہ ہو جائے اصلاح کر لیں اپنی، تو اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، ان سے جو ہے نظر اندازی کر لو، ان سے اعراض کر لو ہے نا. کہ خدا بہت توبہ کرنے والوں کو اور یعنی پسند کرتا ہے، اور خدا جو ہے بہت زیادہ بے شک ان اللہ بے شک پروردگار جو ہے کان توابا رحیما، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے یہاں پر جو اہم پہلو ہے اس کی طرف اشارہ جو کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ اسلام میں اگر غور کریں آپ، اسلام میں بدکاری کی بات جو چل رہی ہے، فاحشہ کی بات جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے کل بتائی تھی، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسلام میں بدکاری کی تمام قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب حرام ہیں. اسلام کے نظر میں تمام قسمیں حرام ہیں. اب چاہے مرد و عورت کے درمیان کا معاملہ ہو، اور چاہے عورت کا معاملہ ہو، اور چاہے مرد کا مرد کے ساتھ معاملہ ہو. جیسے کہتے کہ جناب لوط کے زمانے میں یہ سلسلہ قائم ہوا تھا کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، مرد ساتھ میں رہتے تھے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ہے نا. عذاب نازل ہوا تھا جناب لوط کی قوم کے اوپر، جناب لوط کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا. فرق صرف یہ ہے، دیکھیں عورت مرد کے درمیان کا معاملہ ہے، عورت کا معاملہ ہے، اور دو مردوں کا معاملہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام میں جو 2 مردوں کا معاملہ ہے وہ زیادہ سنگین ہے، سخت مرحلہ ہے. لیکن زن و شوہر یعنی عورت و مرد کی بات جہاں تک ہے تو ان کے لیے 100 کوڑے رکھے گئے ہیں کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے، اگر جو شادی شدہ ہیں تو یعنی سنسار کیا جائے گا ان کو. ٹھیک، یہ تو شرط لگا دی گئی. لیکن مرد کا معاملہ جو ہے یعنی کہا جا رہا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آخری صورت جو مرد کا معاملہ ہے یہ بدترین قسم قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح ایک طرف تو نطفے کو یعنی ضائع کرنے کی بات آتی ہے کیونکہ بربادی ہے نطفے کی، اور دوسری بات یہ ہے، دوسری طرف جو ہے مرد کی مدانیت جو ہے، مدانگی جو ہے وہ اختتامی منزل تک پہنچ جاتی ہے،
اور وہ جو ہے یعنی نسوانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بہرحال جو کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں یہاں پہ ذکر کرنے کا صرف اتنا تھا کہ یعنی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے کن افراد کو جو ہے یعنی سخت ترین سزا دیتا ہے اور کس سے نفرت کرتا ہے اور کیا جو ہے رول ہیں اور کیا قانون ہے اسلام میں، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے انسان اپنی طرف متوجہ ہو سکے. دیکھیے یہ سب چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے یعنی مسئلہ جو ہے الگ ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس سے جو ہے کہتے ہیں کہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے شروع میں جو ہے اس زواج کی بات کی تھی، شادی کی بات کی تھی. کیا وہ شادی میں یہ کہا گیا تھا کہ تم فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم لوگ نکاح کرو 2 2 3 3 4 4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ عدالت نہیں کر سکتے تو واحدہ، بس ایک کرو، وہی کافی تمہارے لیے. تو ازدواجی مواقع کو فراہم کیا اسلام نے، فطری چیزوں کو جو ہے کہتے کہ عام کیا ہے اسلام نے. انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے بہت کم پائی جاتی ہیں، پائی نہیں جاتی. جو فطری چیزیں ہیں، جو نیچرلٹی چیزیں ہیں، وہ جو ہے جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں. انسان جو ہے غیر فطری طور پہ جو ہے اپنی یعنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے. اسلام نے کہا ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر شادی کو جو ہے یعنی بالکل آسان کر دیا جائے، سمپل کر دیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے فسادات کم ہو جائیں گے. تمام کہتے فسادات کی جڑ جو ہے یہی ہے، کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے رسول نے کہا ہے کہ یہی ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو شادی کر دو. تو یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، بدکاریاں جو پھیل رہی ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انسان جو ہے رول کو فالو نہیں کر پا رہا ہے. کسی مذہب میں آپ دیکھیے، ہر مذہب میں رول کو فالو کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے سزا مقرر کر دی گئی کہ اگر 4 گواہ جو ہے اکٹھا ہو گئے اور گواہی دے دی تو ان کی جو ہے ان کو سزا ملے گی. اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ انتہائی سنگین اخلاقی جرم ہے، اس لیے کہ اسلام نے اس کی سزا یہ قرار دی ہے، جو مرد کا معاملہ ہے، کہ مجرم کو قتل کر دیا جائے گا یا آگ میں جلا دیا جائے گا یا اوپر سے گرا دیا جائے گا. تو یہ بہرحال یہ کہتے کہ اس وقت ہے جب یعنی اسلامی جو ہے عدالت ہو، ورنہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، جو آج کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور ظاہر سی بات ہے مہربان ہے. یہاں پہ اللذان استعمال کیا گیا ہے، اللذان یاتیان ہاں. توجہ کیجیے گا ایک پوائنٹ، میں تفصیلی بات اس لیے پیش کر سکتا کیونکہ وقت کا تقاضا نہیں ہے. ہم ایک آیت صرف روز بیان کریں گے، زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنا ہے مجھے. اس صیغے میں جو ہے یعنی واللذان جب کہا گیا تو 2، تو یہاں اللذان جو ہے 2 مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے مرد و عورت بھی ہو سکتے ہیں اور 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک جملہ یہ کہا گیا ہے کہ فَإِن تَابَا، اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں. یہ اصلاح اور توبہ جو ہے کب ہے؟ جب اقامہ شہود نہ ہو. اقامہ شہود کا مطلب کیا ہوا؟ گواہوں کا اجتماع. 4 گواہ اگر اجتماع کر لیتے ہیں، 4 گواہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو پھر حد شرعی جاری ہوگی، حد شرعی جاری کیا جائے گا. لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے اصلاح کر لیتے ہیں اپنی، تو نتیجے میں جو ہے اللہ معاف کر دینے والا ہے. اس کے بعد جو ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں سوال لوگ پیدا کرتے ہیں کہ اسلام میں کیوں کہتے ہیں اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے،
کیوں نہیں سزا کو جو ہے نرمی سے اور ملائمت سے جو ہے کہتے ہیں سزا میں یعنی ملائمت اور نرمی برتی گئی ہے؟ کیوں سزا میں نرمی اور ملائمت نہیں برتی گئی اور سخت جو ہے سزا دی گئی ہے اسلام میں بدکاری کے لیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں، جہاں پہ سزا سخت ہے وہیں پہ جو ہے اس جرم کو ثابت کرنا مشکل ہے. یہ بھی معاملہ ہے. اب اتنا انسان بے حیا ہو جائے، بغیرت ہو جائے، اتنا ہی جو ہے انسان جو ہے یعنی لاپرواہ ہو جائے، اور اتنا ہی جو انسان بے شرمی جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ جائے گا کہ 4 گواہوں کو جو ہے سامنے رکھے. اچھا ایک بات یہ ہو گئی، 4 گواہوں نے گواہی دے دی، اس کا 4 گواہ کی گواہی دیکھی جائے گی، ان کو الگ الگ بلایا جائے گا، ان کے درمیان جو ہے 4 کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے ورنہ ان کو سزا ملے گی. ایک طرح کی گواہی ہونی چاہیے. تو بات ہے کتنا سخت ہے اس بات کرنا، ثابت کرنا ان مسئلے کو. تو اس لیے جو ہے اللہ موقع دیتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. انشاءاللہ پھر کبھی وقت آگے آئے گی آیتوں میں باتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے. تو اب مسئلہ وہی ہے کہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان شادی سے پہلے اگر جو ہے انسان فقیر ہے تو شادی کے بعد اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. تو دیکھیں کتنا آسان کام ہے. ہم نے جو ہے اس زواج زندگی کو اتنا سخت بنا رکھا ہے کہ انسان مائنڈ میک اپ نہیں کر پاتا، تو اس لیے برائیوں کی طرف جو ہے گامزن ہوتا ہے. تو جتنی سخت سزا اسلام میں ہے اتنی ہی سخت ثابت کرنا بھی ہے، مشکل ہے ثابت کرنا. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اسلام نے کتنا 4 لوگوں نے جو ہے ایک عورت کے اوپر جو ہے یعنی الزام لگایا اور 4 گواہ جو ہے اکٹھا ہو گئے. لیکن جو ہے مولا نے کیا کیا، مولا نے جو ہے ایک کو بلایا کمرے میں الگ، اور اس کے بعد یہ وہاں یعنی دوسرا کمرہ تھا اس میں جو ہے گواہ کو جو ہے بھیج دیتے تھے. جیسے گواہ اندر آتا تھا فوراً جو ہے ظاہر سی بات ہے ان سے پوچھتے تھے مولا، اور اس کے بعد جو ہے بلند آواز سے جو ہے ایک مرتبہ کہتے تھے اللہ اکبر، اور کہہ کے جو ہے اس شخص کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتے تھے. پھر دوسرے کو بلایا، اکیلے میں پوچھا، پھر اللہ اکبر کہا، اس کا بھیج دیا دوسرے کمرے میں اس کو. اس طرح سے 4 کے ساتھ کیا. آخر میں جو ہے 4 نے جو ہے الگ الگ بیان دیا تھا. نتیجے مولا نے جو ہے 4 کو اکٹھا کر کے کہا تو 4 نے اقرار کیا کہ ہم نے جو ہے جھوٹا الزام لگایا تھا. تو دیکھیں اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال جو ہے کہتے کہ وقت کا تقاضا نہیں کہ تفصیلی بات پیش کر سکوں، یعنی شہادت اور گواہی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے گناہ، دوسرے جب یہ ذہنوں میں بات آئے گی اتنی سخت سزا ہے تو دوسرے افراد جو ہے گناہوں سے پرہیز کریں گے، عصمت و عفت باقی رہے گی، انسان کی پاک دامنی باقی رہے گی. دیکھیں توبہ کا لفظ استعمال کیا، انشاءاللہ آگے کی آیتیں اس کے بعد کی آیتیں آئیں گی توبہ کے سلسلے میں. لیکن ایک بات آپ کے ساتھ عرض کر دوں، توبہ کہتے کسے؟ کیا یہی توبہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ ایک مرتبہ مولا کے سامنے جب مولا کا گزر ہوا تو ایک شخص جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا تھا. تو مولا نے جو ہے بڑھ کے سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ استغفار کہتے کسے؟ تو اس نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں. مولا نے پھر جو ہے بیان کیا استغفار کا مطلب، تمام شرطیں بیان کی کہ توبہ اور استغفار کہتے کسے. مولا نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے انسان جو حرام خوری اس نے کیا ہے، اس حرام خوری کے نتیجے میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے یعنی گوشت کو گھلا دے، پھر نیا گوشت حلال کھانے کی بنیاد پر جو ہے اس میں پیدا ہو جائے جسم میں. جو انسان نے برائیاں کی ہیں عزم و ارادہ کرے کہ آج کے بعد وہ نہیں کرے گا.
حقوق الناس کو ادا کرے. حق اللہ جو ہے اپنے حق کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق الناس کو معاف نہیں کرے گا. دوسروں کا حق جو ضائع کیا اس کو جو ہے یعنی ادا کرے باقاعدہ. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان تمام حقوق کی رعایت نہیں کرے گا، حقوق کو ادا نہیں کرے گا، انسان کبھی بھی جگہ دیکھ کے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. تو اسے ضرورت کیا ہے کہ انسان استغفار اور توبہ اگر کر رہا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی اس طرح سے رہے. مولانا نے فرمایا کہ اپنے جسم کو پہلے حرام خوری کی بنیاد پر بھلا دے، اس کے بعد جگہ تک قدم آگے بڑھائے. دیکھیں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر توجہ کیجیے گا. میں بہرحال بات آگے کہتا چلوں، تھوڑی سی بات رہ جائے گی کہ انسان کو جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سبب بنتی ہیں کہ انسان گناہوں کی طرف گامزن ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. بے حیائیوں سے روکتی ہے. انسان اگر بے حیا بنا ہے تو نماز چھوڑتا ہوگا، اگر انسان برا کام کر رہا ہے تو کہیں نماز چھوڑتا ہوگا. ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں ایک عورت پہنچی تو نبی جو ہے جیسے اس کے نبی کے پاس پہنچی اور عورت نے کہا کہ کیا میرا جرم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ تو نبی نے کہا کہ ہاں اللہ جو ہے قبول کرے گا، اللہ تواب الرحیم ہے، مہربان ہے. کہا میں نے جو ہے گناہ کیا ہے، ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پروردگار نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ مہربان ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے. تمہارا گناہ کیا ہے؟ اب نبی کے سامنے وہ گناہ بیان کر رہی ہے کہ میں نے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کو سرکے میں ڈال دیا اور اسی سرکے میں وہ بچہ مر گیا، پھر اس سرکے کو جو ہے میں نے جو ہے بیچ دیا. تو نبی نے کہا کہ تو دور ہو جا، کہیں تیری اس گناہ کی آگ جو ہے کہیں کسی دوسرے کو جگہ دے کے چپیٹ میں لے لے. یعنی کہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان سنگینی گناہ کا احساس پیدا کرے اپنے اندر کہ کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا گناہ کیا. ایک تو زنا کیا، دوسرا ہے کہ بچے کو مارا، تیسرا یہ کہ جو ہے نجس سرکے کو جو ہے بیچ دیا، لوگ کھلا دیا. 3 گناہ کیا اس نے. تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ شاید تم نے نماز عصر کو ترک کر دیا تھا. ایک نماز عصر ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سے دوری ہو گئی، شیطان نے اسے اپنی طرف بلا لیا اور نتیجے میں اس نے 3 گناہ کر. تو یاد رکھیے گا نماز ایک ایسی شے ہے جو انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. انسان کو نمازی بننا چاہیے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی چاہیے، تب جو ہے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. تو توبہ اسی کہتے ہیں، اپنی اصلاح اسی کہا جاتا ہے. انسان ما قبل کے تمام گناہ کو جو ہے ترک کر دے، آئندہ گناہ نہیں کرے گا اور نتیجے میں جو ہے اپنی اصلاح کر لے. بہرحال آگے گفتگو ہوگی. تو آج کی گفتگو آپ کے سامنے یہ ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. اگر انسان نے اصلاح کر لیا، توبہ کر لیا، تو اس سے جو ہے یعنی نظر انداز کرنے کا حکم آیا ہے، کیونکہ اللہ معاف کر دینے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن اگر انسان نے توبہ نہیں کیا اور گواہی جو ہے ثابت ہو گئی تو نتیجے میں جو ہے وہ اس کو سزا ملے گی. تو آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار پیار کے زہرا ابیہ اور والے بنیاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان و سال میں شمار فرما، امام کے ظہور میں